اللہم صل علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد. ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحمید وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. قابل قدر جناب علامہ الحاج سید فرد حسین موسوی صاحب و برادر بزرگ جناب تقی بھائی و سادات و مؤمنین و مؤمنات، آج حسینیہ مسجد و عزا خانہ زہرا سلام اللہ علیہا میں 1437 ہجری کے ایام فاطمیہ کی جو مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے، اس کا عنوان سخن میں نے آج فرمائش کے مطابق رکھا ہے طہارت فاطمہ. کل کی ہماری جو گفتگو تھی بحمداللہ سیرت فاطمہ کی، وہ ہماری آن لائن کمیونٹی نے بھی اور فزیکلی تشریف لانے والے مومنین مومنات نے بے حد پسند کی. تو آج میں برادران و خواہران کی فرمائش پر پوری تقریر کر رہا ہوں، جس کا دورانیہ تقریباً 50 منٹ ہوگا انکلوڈنگ مصائب کے. آج کی میں تقریر پوری کر رہا ہوں طہارت فاطمہ پر. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں
اللہ کی ذات نے طہارت کا تذکرہ بہت کیا ہے. حدیث شریف میں طہارت کا ذکر بہت ہے. مثلا وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور ہم نے عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ تم دونوں باپ بیٹا مل کر میرے گھر کو پاک رکھو. پاک کرو نہیں، پاک رکھو، کیونکہ کعبہ کبھی نجس نہیں ہوا، اس لیے باب تفعیل آیا ہے. باب تفعیل ثلاثی مزید فی کا وہاں آتا ہے طہارت سے جہاں کبھی وہ شے نجس نہ رہی ہو، جس اسٹیٹس پہ ہو اس کو اسی اسٹیٹس پہ رکھا جائے. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے لکھنؤ کے آباب اہل زبان جب خط لکھتے ہیں تو مثلا لکھیں گے سخاوت حسین سلمہ، یہ سلم یسلم تسلیما. خط لکھ رہا ہے بزرگ اپنے برخوردار کو تو لکھ رہا ہے سلمہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سخاوت حسین بیمار تھا اور دعا دے رہا ہے کہ بیماری سے شفا ملے. سلمہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سخاوت حسین سالم تھا ویسے سالم رہے. تو اہل زبان اگر سلمہ کو سلامت رکھ ترجمہ کرتے ہیں تو طہرہ کو پاک کر کیسے ترجمہ کر رہے ہیں؟ باب تفعیل آتا ہے پاک رکھنے کے لیے، جس طرح سلمہ آیا تھا سلامت رکھنے کے لیے. تو جس طرح کعبہ کبھی نجس نہیں ہوا، طاہر تھا، اور تم دونوں طاہر رکھو. جہاں جہاں آئے تطہیر کی مرجعیت جائے گی وہ ہمیشہ سے پاک ہیں. جتنا پاک رکھنے کا حق ہے اتنا انہیں پاک رکھا گیا. کیونکہ غلط فہمی یہ پیدا ہو رہی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح ہم امپروومنٹ کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اسپرچول ایسپیکٹس کو ہم اگر ہائی لائٹ کریں اور ہم اگر ادھر ادھر سے بچ کے رہیں تو جس طرح عام انسان پاک ہوتا ہے، اہل بیت عصمت و طہارت کو اس طہارت کے ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بہت فرق ہے، بعد المشرقین ہے. میں یہاں کیونکہ آج میڈیا والے بھی آئے ہیں تو میں چاہتا ہوں ان کی خدمت میں بھی یہ نقطہ واضح کر دوں کہ جتنے بھی بزرگ ہیں، خواہ وہ ہمارے ہوں یا ہمارے بھائیوں کے ہوں، محترم تو سارے ہوتے ہیں، مگر یاد رکھیے کچھ وہ بزرگ ہوتے ہیں کہ جہاں پیدا ہو جائیں وہاں عبادت حرام ہو جاتی ہے. کچھ وہ بزرگ ہیں کہ جہاں پیدا ہو جائیں تو عبادت واجب ہو جاتی ہے. تو اب سمجھ میں آئی بات. طہارت کی گویا دو قسمیں ہو گئیں. ایک وہ ہے کہ جسے بندے پاک کریں گے، بچہ پیدا ہوتا ہے، غسل دیا جاتا ہے طہارت کی نیت سے، بندہ مر جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے طہارت کی نیت سے. جن کے بارے میں آیت تطہیر آئی ہے ان کو غسل دیا جاتا ہے طہارت کی نظر سے نہیں، ورنہ وہ آتے ہوئے سجدہ نہ کرتے. کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں نا؟ ہر فرد نے آتے ہوئے سجدہ کیا ہے، ہر فرد نے پیدا ہو کے سر سجدے میں رکھا ہے، کلمہ شہادت پڑھا ہے، تسبیح کی ہے، تقدیس کی ہے، تحمید کی ہے. اور جاتے ہوئے آپ بتائیے مولا علی نے غسل دیا، آپ جانتے ہیں نا فقہ کو، شریعت کو. اگر غسل مس میت کہاں ہوتا ہے؟ میت کو جب غسل دیا جاتا ہے تو غسل سے پہلے آپ نے جب ہاتھ لگایا آپ پر غسل واجب ہو جاتا ہے.
ایمان سے بتائیں کہ علی نے جب فاطمہ کو غسل دیا ہو، کوئی ضعیف روایت دکھائیے کہ علی نے بھی غسل کیا ہو، یا کسی بھی معصوم کے غسل پر غسل مس سے میت واجب ہوا ہو۔ یہی تو فرق ہے، امت آتی ہے تو نجس ہے، جاتی ہے تو نجس ہے، یہ آتے بھی پاک ہیں، جاتے بھی پاک ہیں۔ بڑی مہربانی، سلامت رکھے مولا، سلامت رکھے۔ اب طہارت، اب آپ کو اندازہ ہوا اس فرق کے ساتھ پھر اللہ کی ذات نے جب حکایت کی، قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ فرشتوں کی حکایت ہو رہی ہے، قرآن میں اذ قالت بھی آتا ہے، وقالت بھی آتا ہے۔ اذ قالا جب مذکر ہو، قالت جب مؤنث ہو یا جمع ہو تو تانیث کا صیغہ آتا ہے، تانیث کا صیغہ پلورل کے لیے بھی آتا ہے۔ قالت الملائکہ، تو ملائکہ میل ہے، فیمیل نہیں ہے، مگر قالت کا صیغہ بتا رہا ہے کیونکہ پلورل ہے۔ تو حکایت ہو رہی ہے کہ کہا ملائکہ نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاک، تحقیق اللہ نے آپ کو اے مریم چن لیا ہے، وطہرک، اور آپ کو پاک رکھا ہے۔ دیکھیے باب تفیل آ رہا، واصطفاک علی نساء العالمین، اور آپ کو برگزیدہ کیا ہے عالمین کی عورتوں پر۔ تو آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، یہ کس کے بارے میں طہارت کا اعلان ہے؟ مریم کے بارے میں۔ مریم بھی بتول ہے، فاطمہ بھی بتول ہے، پہلی امتوں کی بتول ہے مریم، امت محمد کی بتول ہے فاطمہ۔ مگر فرق دیکھیں، جب طہارت مریم کا ذکر آیا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ تم اناؤنسمنٹ کرو، تم اعلان کرو کہ یہ پاک ہے، اور جب حسنین کی ماں کا تذکرہ آیا تو فرشتوں کو ہٹا کے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو طہارت کا ذکر دونوں جگہ ہے، مگر ایک جگہ طہارت کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے فرشتوں کے ذریعے، دوسری جگہ اعلان ہو رہا ہے خود اللہ سبحانہ و تعالی خود فرما رہا ہے۔ اس میں کوئی فرشتے کو بیچ میں نہیں لایا جا رہا۔ اس میں اچھا یہ بھی ذرا ملاحظہ فرما لیں کہ جب اللہ کی ذات نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو پاک رکھا تو وہ پاک رکھی گئی شوہر کے بغیر۔ شوہر کے بغیر بتول ہونا اور ہے، شوہر رکھ کے بتول ہونا اور۔ یہ جناب سیدۃ النساء العالمین کی طہارت کے بارے میں ذرا بنیادی چیزیں واضح ہو جائیں۔ ایک چیز اور بھی سن لیجئے کہ سیدہ کو اللہ نے رول ماڈل بنایا۔ کس طریقے سے؟ عورتوں میں کچھ ایسی شارٹ کمنگز بیان ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہیں، کل بھی ہوتی تھی۔ مثلا کہتے ہیں کہ خواتین کو چند دنوں کے لیے عبادت سے دور رکھ دیا جاتا ہے، تو گویا طہارت میں، ان کی طہارت میں ایک نقص آ گیا، عورتوں کی طہارت میں ایک نقص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جورسپروڈنس میں عورت مجتہد بن سکتی ہے، مرجع تقلید نہیں بن سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جب اسے عبادت سے دور رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ عورتیں، میں بھی جانتا ہوں کہ جو مجتہد ہیں،
مگر ان کی تقلید جائز نہیں ہے. جیسے عورت عورتوں کو جماعت کرا سکتی ہے مگر امام جمعہ نہیں ہو سکتی، اس کے لیے شرط ہے کہ مرد ہو. یہ شرائط ہے امامت جماعت کے لیے، مردوں کی جماعت کے لیے. یہ یاد ہوگا امینہ ودود نے جب جماعت کرائی تھی تو ہمارے کچھ لڑکے بوٹوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، اور پھر اگلے جمعہ میں مجھ سے پوچھا کہ سرکار یہ بتائیں کہ امینہ ودود کے جمعہ کی نماز میں یہ برکلن کے کچھ لڑکے بوٹوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. میں نے کہا کہ انما الاعمال بالنیات، جس نیت سے نماز پڑھی ہے بوٹوں سے پڑھے یا بغیر بوٹوں کے پڑھے، جب نماز ہی نہیں ہے تو پڑھنے یا نہ پڑھنے کا سوال ہی کیا پیدا ہو. تو ہمارا جو اسکول آف تھاٹ ہے الحمدللہ اس میں بڑا زبردست ہے. اب یہاں دیکھیں، عورت کو چند دن کے لیے عبادت سے دور رکھ دیا جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے نقص عبادت میں. دوسرا ایک اور نقص جو شمار ہوتا ہے شارٹ کمنگ، وہ یہ ہے کہ گواہی میں جو وٹنس میں دو عورتیں ملیں تو ایک گواہی بنتی ہے مرد کے برابر. دو عورتیں مل کر ایک مرد کے برابر ہوں گی. ایک مرد اور ایک عورت گواہی مکمل نہیں کرتی. دو عادل عورتیں ہوں جو گناہ نہ کرتی ہوں، علل اعلان ایک مرد ہو تو وہ دو گواہیاں مکمل ہوں گی، اس لیے کہ شاہدین تب تکمیل ہوں گے. تو گواہی میں بھی ایک نقص آ گیا کہ عورتیں دو ہوں تو ایک بنتی ہیں، ایک گواہی بنتی ہے. ایک اور شارٹ کمنگ ہے وراثت کی، انہیریٹنس کی، کہ عورتوں کو ایک گہرا حصہ ملتا ہے جبکہ مردوں کو دوہرا حصہ ملتا ہے. دو حصے مرد کو مل رہے ہیں تو کم حصہ عورت کو مل رہا ہے. تو یہاں پر ان تین نقائص سے اس شہزادی کو، جس کی طہارت کا آج عنوان ٹورنٹو میں پیش ہو رہا ہے، اللہ نے یوں دور رکھا. اللہ نے طہارت کا نقص دور رکھا سیدہ سے، انما یرید اللہ کے ذریعے شہادت اور گواہی کا نقص دور کیا. مباہلہ میں مرد 4 ہیں، عورت 1 ہے، گواہی برابر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا سلامت رکھے. دیکھیں 4 مرد ہیں، محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. ان 4 کی گواہی اور خاتون قیامت کی گواہی، شہادت کا نقص یوں دور ہو گیا. اور جو تیسرا نقص تھا اس پہ خاص توجہ رہے، کل کی تقریر سے ہم مربوط ہو جائیں گے. جو میں نے عرض کیا تھا کہ وراثت کا جو نقص تھا وہ اللہ کی ذات نے فدق کے ذریعے دور کیا ہے. فدق صرف باغ نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ ہے. تو گویا طہارت سیدہ کا اعلان اللہ خود فرما رہا ہے. قرآن میں باقاعدہ ذکر آ رہا ہے، 31 اور 31 ریفرنس ہے اس میں بالکل کلیئر کٹ. اچھا، عموماً کیونکہ ہمارے ہاں آیت تطہیر جو سمجھی جاتی ہے وہ یہی ہے، یہی ٹکڑا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس کو کہتے ہیں آیت تطہیر. حالانکہ یہ آیت تطہیر نہیں ہے، یہ آیت تطہیر کا ایک ٹکڑا ہے. آیت تطہیر اس سے زیادہ ہے، بلکہ 2 آیتیں آج سن لیجئے، دونوں ملا کے پڑھنے سے صحیح طہارت فاطمہ سمجھ میں آئے گی اور غلط فہمیاں بھی پتہ چل جائیں گی. جو غلط فہمیاں ہو رہی ہیں، اکثر لوگوں نے لکھا کہ یہ جو آیت ہے یہاں کی نہیں تھی، یہاں اس کو فٹ کر دیا گیا. وہ بھی آج وضاحت ہو جائے گی طہارت فاطمہ میں، تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ قرآن مجید کے اندر، حدیث شریف کے اندر طہارت کا کیا معیار ہے. تو ملاحظہ فرمائیے، پہلے ذرا یہ آیتیں پڑھتے ہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ،
ان احکام کو آپ ذرا گنتے آئیے گا. یہ اللہ کی کمانڈمنٹ ہے، یہ اللہ کے احکام ہیں، یہ رولنگز ہیں، یہ پرنسپلز ہیں، اللہ کی طرف سے آرڈر ہو رہا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے حجروں میں ٹھہری رہو. یہ پہلا حکم ہے. یہ حکم بطول کو نہیں ہے، غلط فہمی نہ ہو، یہ حکم ازواج رسول کو ہے. دیکھیے اسلام وہ ہے کہ جس میں رسول بھی ایگزمپٹ نہیں ہے شریعت سے، تو ازواج رسول کہاں مستثنا ہو جائے گی. دیکھیے یہ یاد رکھیے گا، اسلام میں اور باقی مذاہب میں فرق یہ ہے، باقی مذاہب کے لیڈر کہتے ہیں یہ کرو، انہیں کوئی نہیں دیکھتا کہ خود بھی کر رہے ہیں یا نہیں. اسلام یہ کہتا ہے پہلے رہبر لیڈر کر کے دکھائے گا کہ اگر میں کر سکتا ہوں تو تم بھی کرو. کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ یہ بہت بڑا میسج ہے، ذرا پوری دنیا کو دے دینا چاہیے. اسی لیے تو آپ دیکھتے نہیں کہ جب امریکہ کا پریزیڈنٹ، ابھی یہ ایک بونگا صاحب ہمارا نیو یارک والا جو بہت مسلمانوں کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ بول رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ جب امریکہ کا پریزیڈنٹ بننے جاتا ہے تو اس کا کریکٹر باقاعدہ اس کی ایویلویشن ہوتی ہے، ایلیویشن ہوتی ہے، اور اس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے، جسٹیفائی کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ کریکٹر فل ہے یا کریکٹر لیس ہے. آپ وائٹ ہاؤس کا بنانے جا رہے ہیں پریزیڈنٹ ساکن کہ جو ملک پہ اقتدار، تو کریکٹر کا اس میں کیا تعلق ہے؟ تو انگریز یہ کہتے ہیں کہ جو اگر کریکٹر لیس ہو تو وہ کریکٹر لیس لوگوں کا لیڈر نہیں بن سکتا. میں آج تک یہ نہ سمجھ سکا کہ کریکٹر لیس اگر کریکٹر لیس کا لیڈر نہیں بن سکتا تو کریکٹر لیس کو کریکٹر فل کا لیڈر کیسے بنا دیا گیا. سمجھ گئے؟ تو گویا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں نا کہ یہ تو کامن سینس ہے کہ یہ ان معاشروں میں بھی خیال رکھا جاتا ہے اس چیز کا کہ کردار کی طہارت ہونی چاہیے، کلینلینس کی ضرورت ہے. اسلام یہ کہتا ہے الطہور شطر الایمان. اس کو بھی آج سن لیجئے، طہارت فاطمہ میں یہ میسج بھی آج آ جائے. طہور کہتے ہیں طہارت کو، یہ فعول کے وزن پہ ہے، حاصل مصدر ہے، اس میں مصدر ہے طہورا یطہرو کا، یعنی کلینلینس، پاکیزگی. اسلام کی شطر الایمان، اسلام کا جز ہے، طہارت اسلام کا جز ہے. اگر کوئی بندہ طہارت کا خیال نہ رکھے تو نہ اس سے نماز قبول ہے، نہ اس سے حج قبول ہے، نہ اس سے کوئی دعا قبول ہے. اس لیے کہ طہارت ایک طرف شرط ایمان بھی ہے، ایک طرف جز اسلام بھی ہے. الطہور شطر الایمان، ایمان کی شرط ہے. الطہارت نصف الایمان، طہارت نصف الایمان ہے، یعنی آدھا دین طہارت ہے. ذرا ایمان سے بتائیے کہ جب آدھا دین طہارت ہے تو جو 24 گھنٹے پاک نہیں رہتی آدھے دین سے تو محروم ہے نا. ہمیں تو وہ بھی چاہیے جو پورے دین کے مطابق پاک ہو، آدھے دین والی تو نہیں چاہیے نا. اللہ اکبر ہے کہ بلا. ہر ایک کا ظاہر ہے احترام ہے، مگر شہزادی کا لیڈیز میں طہارت کی بابت کوئی بھی بی بی مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ شہزادی یونیک ہے پوری دنیا کے اندر طہارت کی بابت. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے نبی کی بیویوں تم حجروں میں، گھروں میں ٹھہری رہو. یہ حکم ہے نبی کی بیویوں کو کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے. یہ کمانڈمنٹ حضور کی نہیں ہے کہ اگر مخالفت کریں تو تارک سنت ہو. یہ کمانڈمنٹ اللہ کی ہے، حکم اللہ کا ہے کہ نبی کی، گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ ڈیفینیشن یہ ہے
उम्मुल मोमिनीन की कि वो हुजरे से न निकले। एक जुमला कहूंगा इंशाअल्लाह, दुआएं देते हुए जाएंगे। हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर का हरम है, हुजूर की जौजा है। जब हुजूर का विसाल हुआ तो वो जिंदा थी। लोगों ने कहा आप उम्मुल मोमिनीन हैं, आप हम सबकी माँ हैं, हम आपके पैसे देते हैं किराए के, आप हज कर लीजिए। तो बीबी ने जवाब में ये कहा कि जब वारिस जिंदा था तो हज वाजिब न था, और अब जब वारिस चला गया है तो दूसरों से पैसे लेने का मतलब क्या है? हमारा हज तो ये है कि हुजरे में रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला सलामत रहे। वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, और ठहरी रहो अपने अपने हुजरों में। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और ए नबी की बीवियों, जमाने जाहिलियत के बनाओ सिंगार न करना। ये जो खवातीन के लिए जगह बनी होती है जहां पर उन्हें बनाया संभारा जाता है, ये हाँ शाबाश, ब्यूटी पार्लर में जाना उम्मत के लिए जायज है, उम्मत के लिए जायज है, नबी की जौजा के लिए जायज नहीं है। समझो रहे, अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे नबी की अज़वाज वो पैटर्न इख्तियार करें जो आवाम का है। समझो रहे, जिस खुदा को नबी की अज़वाज से अवाम का पैटर्न और जहालत बर्दाश्त नहीं, वो अपने नबी को जाहिल कैसे भेज देगा? वाक़िमना सलाता, ये अहकाम गिन रहे हैं ना। पहला हुक्म हुजरों से ना निकलो, दूसरा है वो हुक्म बनाओ सिंगार, शाबाश, ये जो जाहिलियत के जमाने का बनाओ सिंगार है ये ना करो। तीसरा हुक्म वाक़िमना सलाता, और नमाज कायम करो। नबी की अज़वाज को छूट नहीं नमाज छोड़ने की। आज की औरतों को कैसे छूट हो जाएगी कि घर में मेहमान आ रहे हैं इसलिए नमाज नहीं पढ़ सकते। जहां जिब्रील मेहमान हो वो नहीं छोड़ सकती। अल्लाह अकबर। मौला सलामत। वाक़िमना सलाता, और नमाज कायम करती रहो। वा आतीना ज़काता, और ज़कात देती रहो। नबी की बीवियों का हुक्म यह बताता है कि नबी के दौर में भी, नबी के दौर के बाद भी न बीवियां नमाज से मुस्तस्ना है न ज़कात से मुस्तस्ना है। यह क्यों हुक्म दिया है? कभी आपने गौर किया है कि नमाज भी कायम करो और ज़कात भी देती रहो? ये दोनों अलग अलग अमल है, इकट्ठे तो कोई नहीं कर सकता। नमाज में तो कोई ज़कात दे नहीं सकता, ज़कात के दौरान तो कोई नमाज पढ़ नहीं सकता। शायद यह बताना था कि उस हस्ती से न टकराना कि जो नमाज भी कायम करता है और हालत रुकू में ज़कात भी देता है। नमाज भी कायम करना, ज़कात भी देती रहना, ये आ गए 4 हुक्म। 5वां हुक्म वअतिअनल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करती रहना। इताअत सिर्फ हमारे लिए नहीं है, उनके लिए भी इताअत है। बहुत तवज्जो रहे, उनके लिए भी इताअत है जो उम्महातुल मोमिनीन है, कि वो भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करती रहे। इन 5 अहकाम के बाद कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा। इसके अलावा ये इन्नमा का जो तर्जमा होता है, आज जरा समझ लीजिए,
کئی دفعہ میں نے بھی کیا ہے، مگر آج میں سمجھانے والا ترجمہ کروں گا۔ اس کا ترجمہ فارسی میں ہوتا ہے این است و جز این نیست، یہ تو فارسی کا ترجمہ، یہ ہے اور اس کے سوا نہیں ہے، یہ تو ہے فارسی کا ترجمہ۔ اب آئیے ذرا آپ کا ترجمہ کر دیں اہل زبان کا۔ بس، یہ جو آپ کہتے ہیں نا بس، جس کو آپ کہتے ہیں فقط، صرف، اونلی، یہ ہے انما کا ترجمہ۔ ابھی بھی آپ سمجھے نہیں ہیں؟ انما، بس، یرید اللہ، بس اللہ کا ارادہ ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے۔ توجہ، یہ یریدو کہا ہے، ارادہ نہیں کہا۔ ارادہ ماضی ہے، یریدو مضارع ہے، مضارع حال پہ بھی دلیل کرتا ہے اور مستقبل پہ بھی دلالت کرتا ہے۔ پتہ چلا اس طہارت کا تعلق صرف ماضی سے نہیں، حال سے بھی ہے، قیام قیامت تک ہے۔ قیام قیامت تک کسی نہ کسی پاک کو رہنا چاہیے کہ آیے تطہیر پڑھی جائے تو مصداق بھی بیٹھا ہو۔ ٹھیک ہے؟ انما، شاباش، قول سلامت ہے۔ انما یرید اللہ، بس ارادہ ہے اللہ کا، ارادہ کرتا ہے اللہ، کرے گا اللہ۔ کیا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کیا ارادہ ہے؟ یہ ارادے سے متعلق آ رہا، ارادہ یہ ہے لیذھب عنکم الرجس، کہ تم سے، یہ لام لام تعلیل ہے، یہ ریزننگ، لاجک، کیا ارادہ ہے؟ کس چیز کا ارادہ ہے؟ لے یذھب، یہ ارادہ ہے کہ، جس کو آپ کہتے ہیں کہ، بس اللہ کا ارادہ ہے یہ کہ تم سے رجس کو دور رکھے، دور کرے نہیں۔ پھر سمجھنا، باب افعال ہے، باب افعال ہے، یہ بھی دلیل کر رہا ہے۔ باب افعال یہ دلیل ہے اس بات پر کہ کرے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب باب افعال مزید متعدی ہو جائے تو وہ اور دور پر دلیل ہوتا ہے۔ ذہبا تھوڑا سا دور، اذہبا بہت دور، اور اگر یہ متعدی ہو جائے مزید ان کے ساتھ، ان خود بعد کی دلالت ہے، تو ترجمہ یوں ہو جائے گا، بس اللہ کا ارادہ ہے اے اہل بیت تمہارے بارے میں کہ تم سے دور رکھے رجس کو بہت ہی دور۔ یعنی میں کہنا چاہتا ہوں میکسیمم جتنا دور رجس ہو سکتا ہے اتنا اللہ دور رکھے۔ اب ایمان سے بتائیں، جب اللہ ہی نہیں چاہتا کہ رجس ان کو مانے تو آپ کیوں زور لگا رہے ہیں؟ انما یرید، خامخواہ بھرتی کی تو ضرورت نہیں۔ اللہ چاہتا، اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ رجس کو ان سے دور رکھے۔ اچھا، اب رجس کیا ہے؟ پورے قرآن میں رجس کا لفظ 10 مرتبہ آیا ہے، یہ 10 نمبریہ یہیں سے نکلا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا 10 نمبریہ، 10 نمبریہ یہی ہے۔ ہمارے ہاں 10 نمبریہ کہتے ہیں جس کی توبہ قبول نہ ہو، اس کو پولیس والے کہتے ہیں 10 نمبریہ، جو میکسیمم گناہ کر چکا ہو۔ ہاں، شاباش، ناقابل معافی۔ اب ذرا دیکھ لیں کہ یہ رجس ہے کیا، تاکہ پتہ چلے کہ کیا کیا دور ہے۔ فہرست پیش کروں؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ رجس ہے شراب، رجس ہے جوا، رجس ہے بت پرستی۔ یہ 3 آ گئے، 4 ہیں مگر 2 کا مطلب 1 ہے۔ انصاب و ازلام سے مراد وہی بت پرستی۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 3۔ تو یہ 3 کبھی بھی فاطمہ کے خاندان کے قریب نہیں آ سکتے۔ اللہ کی مرضی یہ ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ کی خواہش یہ۔ نہ شرابی،
न जुआरी, न बुत परस्त, ये दूर होगा। ये हो गया 3। और फिर वजाहत की, फजतनिबुर रिज्सा मिनल औसान, रिज्स से दूर रहो। रिज्स क्या है? बुत परस्ती। बुत परस्ती रिज्स है। अगर कोई शख्स कहे, खत लिखे किसी को बादे वफात रसूल कि मा तरकनल उज्जा वल हुबुल, ऐ मेरे भाई, हमने रसूल के जमाने में न उज्जा को छोड़ा था न हुबल को छोड़ा था, पता चला ये अहले बैत के करीब कभी नहीं आ सकता। तो एक बात तय हो गई, ये तीनों दूर है। ये बुत परस्त दूर है, शराबी दूर है, जुआरी दूर है। फिर चौथा नंबर, व अम्मल्लज़ीन फी क़ुलूबिहिम मरदुन फज़ादतहुम रिजसन इला रिजसिहिम, जिनके दिलों में मरज है निफाक का, अल्लाह फरमाता है हम इन्हें खुला छोड़ देते हैं कि इनका रिज्स बढ़ता रहे। पता चला कोई मुनाफिक आले मोहम्मद के करीब नहीं, आले मोहम्मद किसी मुनाफिक के करीब नहीं। ये फातिमा तु ज़हरा, तहारत फातिमा, ये तकाज़ा तहारत फातिमा है कि ये नजिस चीजें दूर रहे, इनसे भी, इनके बाबा से भी, इनके शौहर से भी, इनके बेटों से भी, ये सब दूर रहे, दफा दूर रहे। ये तहारत का तकाजा है, अल्लाह का इरादा है कि वो इनको दूर रखे इनसे। एक चीज और सुन लीजिए, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा तो एहलियान टोरंटो के लिए, हुसैनिया वालों के लिए दुआएं निकल जाएंगी। अज़ा खाना ज़हरा में जो मेरी बहनें बेटियां भी हैं उनके लिए भी दुआएं निकलेंगी। माशाअल्लाह ये जबरदस्त मैसेज है जो अब दे रहा हूं। सयहलिफून बिल्लाहि लकुम इज़न क़लबतुम इलैहिम लितुअरिज़ू अन्हुम फ़अरिज़ू अन्हुम इन्नहुम रिज्सुन व मावाहुम जहन्नम व मावाहुम जहन्नम। ये अजीब आयत है। आयत कह रही है जो जंगे तबूक से भाग आए थे मेरे हबीब, आपको वहां छोड़कर ये कस्में खाते हैं, हमारी मजबूरियां थी, इनको दफा कर दीजिए इसलिए कि ये रिज्स है और ये जहन्नमी है। पता चला जो जंग से भाग जाए नबी को छोड़ के, वो रिज्स भी है, जहन्नमी है। ये दूर है। अब मैं हैरान हूं, ये है तबूक, समझो रहे। तबूक में खुदा की कसम, ये कुरान का जो हुक्म है, जो मेरे सुन्नी भाई बच्चे आज आए हैं, खास तौर पे 2 लोगों को तो मैं जानता हूं, इनसे मैं गुजारिश करूंगा आज जाइए सूरह तौबा को खोलिएगा और उसमें पढ़िएगा कि अल्लाह ने हुजूर को क्या कहा, वला तुसल्ले अला अहदिम मिनहुम माता। अगर इन मुनाफिकों में से, इन भगोड़ों में से कोई मर जाए, मेरे हबीब जनाजा ना पढ़ाना। कोई समझ रहे हैं या नहीं? वला तकुम अला कब्रे, इन फरारियों की कब्र पे खड़े भी नहीं होना। तो भैया ममनूउल फातिहा है, मगर वो जो भगोड़े हों। अल्लाह अकबर। वला तुसल्ले, ये तहारत फातिमा और खानदान फातिमा का तकाजा है कि भगोड़े इनके करीब न रहे, भगोड़े दूर रहे, क्योंकि वो रिज्स है। अच्छा, एक बहुत बारीक बात कह रहा हूं, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। माशाल्लाह आप तहारत का कानून मुझसे बेहतर जानते हैं। खुदा ना खास्ता कोई नजासत लग जाए, आप जाहिर है कि वो जो नजिसुल ऐन 3 है, पूरी नजासात में जो नजिसुल ऐन है वो 3 है, बाकी सब काबिल हैं तहारत के। ये 3 तहारत के काबिल नहीं, काफिर, कुत्ता और खिंजीर, ये तहारत के काबिल नहीं। मगर यही नजिसुल ऐन अगर वेट हो, आपके कपड़ों को खराब कर दें, आप धो लीजिए, पाक हो जाएंगे। मगर
7 سمندروں میں آپ نہلائیے نجس العین کو، وہ پاک نہیں ہوگا۔ تو ایک شے ہوتی ہے نجس، ایک ہے نجس العین، ایک ہے رجس، ایک ہے رجس العین۔ جملے کی قدر کرنا، جو جنگ سے بھاگ آئے ہیں توبہ کا سمندر بھی انہیں پاک نہیں کر سکتا۔ میں نہیں کہہ رہا ان تستغفر لہم 70 مرتن، میرے حبیب امت کی تو کیا مجال ہے، آپ بھی ان کے لیے اگر توبہ قبول کرانا چاہیں تو منافق کی توبہ آپ 70 مرتبہ بھی کہیں، میکسیمم ٹائم بھی، تو قبول ہم نہیں کریں گے۔ کوئی سمجھے ہیں یا نہیں؟ تو اللہ کرے کہ بندہ منافق بنے نا، بن گیا تو ادھر آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں، کافر کا راستہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کافر کا راستہ ہے، منافق کا واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ رجس کی فہرست، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب۔ قرآن عجیب جملے کہتا ہے کہ رجس کا ایک اور معنی ہمیں مل گیا، غضب خدا۔ غضب خدا رجس ہے، جہاں جہاں اللہ ناراض ہے سمجھو وہ رجس ہے۔ حدیث پڑھوں گا، حضور نے کہا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ ہے میرا ٹکڑا، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس پر اللہ غضبناک ہوا۔ تو جو فاطمہ کا منکر ہے، ناراض کرنے والا، جب ہے ہی رجس تو رضی اللہ کیسے لکھ رہے ہو، رحمت اللہ علیہ کیسے لکھ رہے ہو؟ یہ رجس کی غضب، رجس ہے ہی غضب۔ اللہ اکبر، جی ہاں، رجس خود غضب خدا۔ اب آخری نقطہ سنیں اور آپ سے اجازت لوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ ذرا قرآن میں جا کے دیکھیے گا سورہ احزاب کی اس آیت کو، کہ وہ 31 آف 31، یہ جوانوں کے لیے، 33 آف 33 احزاب، 33 آف 33، 33 اب ذرا جا کے دیکھیں، اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ انما یرید اہل البیت، اہل البیت منصوب کیوں ہے؟ اہل البیت کیوں ہے؟ اہل البیت ہونا چاہیے، اہل البیت کیوں ہے؟ قرآن میں جا کے دیکھیے گا۔ اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ یہاں فرض کرنا پڑے گا کہ یہ منادا ہے، اور منادا سے پہلے یا کا ہونا ضروری ہے۔ تو گویا اللہ نے یہ کہا تھا کہ یا اہل البیت، اے اہل بیت، تم سے رجس کو دور رکھنے کا ارادہ ہے، اے اہل بیت۔ اور اہل بیت میں حضور نہیں ہے، اہل بیت حضور کے ہے، اہل بیت میں حضور نہیں ہے۔ یہ طہارت کی یہ حدیث قصہ حضور کے بارے میں نہیں ہے، یہ اہل بیت کے بارے میں ہے، اس لیے کہ کوسچنیبل حضور نہ تھے۔ توجہ رہے، کوسچنیبل تو یہ تھے کہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو ایک بات طے ہو گئی، اہل بیت سے مراد علی، اہل بیت سے مراد فاطمہ، اہل بیت سے مراد حسن، اہل بیت سے مراد حسین۔ تو یا اہل البیت کہہ کے قرآن نے ثابت کر دیا کہ جب خالق یا علی کہہ سکتا ہے، یا فاطمہ کہہ سکتا ہے، یا حسن کہہ سکتا ہے، یا حسین کہہ سکتا ہے، تو امت کے لیے بدعت کہاں سے ہو جائے گی؟ یا اہل البیت۔ یہ اہل البیت اصل میں ہے یا اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک رکھے جتنا پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب آگے پھر آیت آگے چلی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ یہ عجیب ہے، پہلے بھی ذکر تھا نبی کی بیویوں کا، وہ 5 حکم، 6واں حکم بعد میں آیا۔
वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, और ए नबी की बीवियों जिक्र करती रहना अपने घरों में जिनका तस्करा होता था, जिसकी तिलावत होती थी नबी के जमाने में, अल्लाह की आयतों की और विजडम की तुम जिक्र करती रहना। 6 हुक्म आ गए, 6, 5 पहले, 6ठा बाद में। गलत फहमी ये हुई क्योंकि बात नबी की बीवियों की हो रही थी। आयत अथीर का मिस्दाक भी नबी की बीवियां हैं। नबी की बीवियों से हर रिज दूर है। नबी की बीवियों को पाक रखा है जैसा पाक रखने का हुक्म है। नबी की बीवियां हमारे लिए मोहतरम है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि वो उम्महातुल मोमिनीन, हम सब पर एहतराम उनका फर्ज है, हम उनका एहतराम करते हैं। मगर ये आयत उनके बारे में, तहारत की सनद उनके बारे में नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये सारी ज़मीरें 6 आकाम में मुअन्नस की हैं और तहारत वाली ज़मीर कुम मुज़क्कर की है। आज तो रोशनी का दौर है भाई, अगर सारी मुज़क्कर हो तो मुज़क्कर, सारे मुज़क्कर हो तो मुज़क्कर ज़मीर आएगी, और अगर ज्यादा मुज़क्कर हो, कम मुअन्नस हो तो मुअन्नस मुज़क्कर की ज़मीर आएगी, और अगर सारी मुअन्नस हो तो मुअन्नस की ज़मीर आएगी। मुअन्नस ज्यादा हो, मुज़क्कर एक आध हो तो भी मुअन्नस की ज़मीर आएगी। ये आखिर 6 आकाम में अल्लाह मुअन्नस ही को हुक्म दे रहा है, और इस 7वें कमेंट में अल्लाह मुज़क्कर की ज़मीर क्यों ला रहा है? अगर इससे मुराद नबी की बीवियां होती तो आयत यूं होती, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुन्ना रिज्सा अहलल बैत, तुम औरतों से अल्लाह ने हर रिज्स को दूर रखा है। कुम की मुज़क्कर की ज़मीर बताती है कि यहां मर्द 4 है, औरत 1 है। अब आप जरा अंदाजा लगाएं, उधर अल्लाह कहता है इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावता वल बग़ज़ा। अल्लाह का इरादा है आले मोहम्मद तुम्हें पाक रखे, रिज्स से दूर रखे, और शैतान का इरादा यह है कि तुम्हारे दरमियान दुश्मनी पैदा करे फिल खमरे वल मैसरे, खमर के जरिए, मैसर के जरिए, शराब के जरिए, जुए के जरिए। शैतान का इरादा है शराबी बनाए, जुआरी बनाए, बुग़्ज़ पैदा करे, फोश पैदा करे। अल्लाह का इरादा यह है अहले बैत को पाक रखे। अब मर्जी है शैतान वालों को मान लो, मर्जी है रहमान के इरादे वालों को मान लो। इरादा दोनों तरफ। अब आज सही तज्जिया और तहलील हो गया इस आयत का। अब मैं दे रहा हूं नतीजा तहारत फातिमा का, कि हदीस शरीफ एक किस्सा खुद एक बहुत बड़ी इनायत है अल्लाह की तरफ से, नबी की तरफ से। हदीस शरीफ एक किस्सा को पढ़ें तो रिज्क बढ़ता है, बीमारियां खत्म होती हैं, मुश्किलात खत्म होती हैं, क़ज़ाए हवाइज होती है, दुख तकलीफ रंज मेहन चले जाते हैं, दुनिया और आखिरत की निजात का सामान हो जाता है। किसी महफिल में महाफिल अर्ज बैठकर चंद लोग जब पढ़ते हैं, अल्लाह फरमाता है ये तो वो जिक्र है जो मैंने फरिश्तों में किया था। उधर फरिश्तों में किया अल्लाह ने, इधर फरिश्ते को भेजा छठा बना के। तो हदीस शरीफ एक किस्सा में जो तहारत का जिक्र है वो 4 हस्तियों का है, और उन 4 हस्तियों में सेंट्रल नुक्ता जो है वो शहजादी है। उसकी दलील ये है कि जब जिब्रील ने पूछा कि बारेलाहा ये कौन है तहतल किसा,
آپ ایمان سے بتائیں کیا جبریل نہیں جانتا؟ جانتا یا تو نہیں جانتا؟ اگر نہیں جانتا تو پھر جاہل ہے، اور معصوم کو جہل کی نسبت دی نہیں جا سکتی۔ جانتا ہے، اگر جانتا ہے تو پھر پوچھ کیوں رہا ہے؟ تو دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، یہ جانتا ہے یہ کون ہے، یہ ٹرینڈ بتانا ہے کہ جاننے کے باوجود فضائل کا دریا بہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فضائل جاری ہے۔ یہ تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جانتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس خاندان کی ایک عجیب نیچر ہے کہ جب تک یہ چادر سے باہر ہوں تو ان کی آئیڈینٹی الگ الگ ہوتی ہے، چادر میں آ جائے تو کلنا محمد ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جب اللہ سے سوال ہوا تو اللہ نے جواب عجیب دیا، ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا۔ یہ طہارت فاطمہ کی مرکزیت ہے، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ فاطمہ پہ مرکزیت کیوں ہے؟ اگر حضور سے تعارف ہوتا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اللہ اپنا تعارف حضور کے ذریعے کراتا رہا، پورا قرآن بھرا ہوا ہے، اللہ کا تعارف ہو رہا ہے حضور کے ذریعے، حضور کا تعارف ہو رہا ہے فاطمہ کے ذریعے۔ کبھی غور کیا ہے آپ نے آخر حضور کے ذریعے کیوں نہیں کرایا؟ یہاں ایک سینسٹیو بات تھی، اگر اللہ حضور کے ذریعے تعارف کرا دیتا تو کرائیٹیریا یہ بنتا کہ جو جو حضور کا رشتہ دار ہے وہ پاک ہے۔ اللہ نے فاطمہ کو چنا کہ حضور کے رشتہ دار پاک نہیں، فاطمہ کے رشتہ دار پاک۔ اس لیے کہ حضور کے رشتہ داروں میں تو ابو لہب بھی آ جائے گا، سمجھے نا؟ یہ سینسٹیوٹی ہے کہ وہ بی بی چنی جائے کہ جس کے رشتہ داروں میں نہ کوئی مشرک ہے، نہ کافر ہے، نہ منافق ہے، بلکہ سارے کے سارے ہی پاک ہیں۔ اور پھر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ رشتے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ڈائریکٹ، ایک انڈائریکٹ۔ اگر حضور کے ذریعے تعارف ہوتا تو حضور بیٹی سے تو ڈائریکٹ تھے، مگر داماد سے اور حسنین سے، نواسوں سے انڈائریکٹ تھے۔ اگر تعارف ہوتا علی کے ذریعے، علی بطول و حسنین سے تو ڈائریکٹ تھے رشتے میں، اپنے خسرے معظم سے انڈائریکٹ تھے۔ یہی حسنین کے بارے میں ہوگا کہ علی و بطول سے تو رشتہ ڈائریکٹ تھا، نانا سے انڈائریکٹ تھا۔ اللہ کی ذات نے ایسا رشتہ چنا کہ جو رسالت سے بھی ڈائریکٹ ہے، امامت سے بھی ڈائریکٹ ہے۔ یہ ہے طہارت فاطمہ۔ اس لیے جو فاطمہ کی کنیزیں ہیں اور فاطمہ کے غلام ہیں وہ طہارت پسند ہوں گے۔ یہ بہانہ نہیں چلنا چاہیے آج کی تقریر کے بعد کہ نماز اس لیے رہ گئی کہ کپڑے نجس تھے۔ جو فاطمہ کے غلام اور کنیزیں ہیں آج کے بعد ان کی نماز بالکل نہیں رہنی چاہیے، ان کو ہمیشہ پاک رہنا چاہیے۔ آیت تطہیر پڑھتے بھی جائیں اور طہارت کو اپنے اوپر اپلائی بھی کرتے جائیں۔ بس تقریر یہاں تمام ہو گئی اس نقطے پر کہ آج کم از کم یہ وضاحت ہو گئی کہ کیا کیا دور ہے اور کیوں دور ہے، تاکہ ہم خواہ زور نہ لگائیں۔ جن کے لیے اللہ نے قدغن لگا دی ہے ہم انہیں اپیلیں کرنے جا رہے ہیں کہ آ جائیے، یعنی جو حق نبی کو نہ تھا وہ ہم کہاں سے استعمال کر رہے ہیں۔ اور آج یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ کچھ لوگ فاتحہ نہیں پڑھتے، قبروں پہ کھڑے نہیں ہوتے۔ بالکل نہ ہوئیے، اگر آپ کے بزرگ ہیں اس کیٹیگری میں
تو نبی کا فاتحہ بھی فائدہ نہیں دے گا، امتی کا فاتحہ کیا فائدہ دے گا؟ اس کیٹیگری بس یہاں آج کی حد تک مجلس اختتام پذیر ہوئی. جناب سیدۃ نساء العالمین مصداق آیے تطہیر ہی نہیں، مرکز آیے تطہیر ہے. مصداق نہیں، مصداق تو دوسرے ہیں، یہ مرکز آیے تطہیر ہے. اس لیے میں نے عنوان رکھا تھا طہارت فاطمہ. جی ہاں، بس مجلس ہو گئی ختم. اب جعفر بھائی کے لیے اور ان کی ٹیم کے لیے ایک نقطہ رہ گیا. وہ نقطہ اگر میں نے آج بیان کر دیا تو انشاءاللہ سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں کہ جناب سیدۃ النساء العالمین مرکز طہارت، یعنی طہارت کا سورس ہے فاطمہ. طہارت کی ضرورت ہے فاطمہ. جس طرح وہ فاطر ہے، اسے فاطمہ بنایا. اللہ اکبر. جس طرح اس نے بنیاد اسلام کی طہارت پہ رکھی تو اسے مرکز طہارت بنایا. یہ شہزادی جہاں جہاں اس شہزادی کا ذکر ہو رہا ہے ان ایام فاطمیہ میں، یہ وضاحت بھی میں ضروری کر دوں کہ ہم جب قم میں تھے تو 20 مجالس ہوتی تھی ایام فاطمیہ کی. بلکہ ایک ہمارے طالب علم ہیں، مولانا ہیں، انہوں نے اٹلانٹا سے مجھے کال کی اور انہوں نے پوچھا کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ بیچ میں اگر کوئی امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کا جشن منانا چاہے، اس میں کوئی قباحت تو نہیں؟ تو اس کا ذرا شرعی مسئلہ بھی آج سن لیجئے، کیونکہ تھوڑی سی غلط فہمیاں بھی کریٹ ہو رہی ہے. جب ہم قم میں تھے تو قم میں کبھی بھی یہ تاریخ امام زین العابدین علیہ السلام کی 15 والی نہیں منائی گئی. وہاں پر 20 دن مجالس ہوتی، وہ شعبان میں مناتے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام کی جو ولادت کی تاریخ ہے وہ شعبان کی 5، اسی کو منایا جاتا ہے، یہ تاریخ نہیں منائی جاتی. تو اس اعتبار سے ہم نے قم کی تاریخ میں تو خیر کوئی مسئلہ ہوا ہی نہیں. 20 کے 20 دن مجالس ہوتی تھی، اس لیے کہ بی بی 75 دن یا 95 دن بابا کے بعد زندہ رہی. اگر 75 والی روایت مانی جائے تو 13 جو کہ کل کا دن گزرا ہے، اور اگر 95 والی روایت مانی جائے تو 3 جو مادی ثانی بنتی ہے. یہ جو 2، 3 اور 13، 14 رکھی جاتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی چاند 29 کا ہوتا ہے اور کبھی چاند 30 کا ہوتا ہے. ہمیں معلوم نہیں کہ اس وقت چاند 29 کا تھا یا 30 کا تھا. اس احتمال سے 2 تاریخیں اس شہزادی کی منائی جاتی ہیں. مگر روایت میں ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا، اور ان کا اگر تذکرہ ہو جائے تو کوئی قباحت نہیں ہے اس میں بھی. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. جس طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت سفر میں آتی ہے اور ہم ایام اضحیٰ میں ہوتے ہیں، تو ان میں اگر امام پاک کا تذکرہ آ جائے تو بالکل قباحت نہیں. ان امام کی باب الحوائج کی تو کوئی اور ڈیٹ ہی نہیں ہے، اتفاق سے وہی ڈیٹ ہے. تو یہ غلط فہمی دور ہو جائے. بہت سارے احباب جو ہے وہ ایس ایم ایس بھی کرتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ امریکہ اور کینیڈا میں بغیر انجن کے ہماری گاڑی چل رہی ہے، اس لیے اعتراض تو ہوں گے. انجن ہوتا ہے عالم، ڈبے چلتے ہیں انجن کے ساتھ. یہاں انجن کو تو کنارے میں رکھ دیا جاتا ہے، ہر ڈبہ خود چل رہا ہے. اس وجہ سے نہ ایرانیوں میں کوئی اختلاف ہے، نہ کوئی عراقیوں میں اختلاف ہے، نہ یمنیوں میں، نہ بحرینیوں میں، نہ شامیوں میں، نہ افغانیوں میں. یہ اختلاف صرف ہمارے اندر ہے، اس لیے کہ ہم پٹڑی سے انجن کو اتار کے ڈبے چاہ رہے ہیں کہ ہم چلیں، یا فیول نکال کے انجن کا ہم چاہ رہے ہیں کہ بغیر فیول کے وہ چلے. تو اس لیے یہ پرابلم ہو رہی ہے. میں آج کی اس تقریر میں ایڈوائز بھی دوں گا اپنے بھائی بہنوں کو کہ علماء کی قدردانی کیجئے، علماء کا احترام کیجئے،
उलमा बताएंगे विलादत की तारीख कब है, शहादत की तारीख कब है, उलमा बताएंगे शरीयत क्या है, तरीक़त क्या है, उलमा बताएंगे दीन क्या है, मजहब क्या है। अगर उलमा से बियॉन्ड आपने काम किया तो बिल्कुल ऐसे होगा जिस तरह कोई क्लिनिक बगैर डॉक्टर के कामयाब नहीं होता, आपका कोई इंस्टीट्यूट बगैर आलिम के कामयाब नहीं होगा। अब वो नुक्ता जो आपकी टीम के लिए है, बस तकरीर तमाम हो गई। इस नुक्ते पर जवान पूछते हैं कि अगर आप कहीं वेलकम ना हो, अब मसलन हमारे पास ये उर्दू टाइम्स की टीम आ जाई है, हमारे गोंदल साहब के फर्जंद भी आए हुए हैं, हमारे ये भतीजे हैं। अगर उर्दू टाइम्स के दफ्तर में मैं वेलकम ना हूं तो कॉमन सेंस ये कहता है कि मैं वहां ना जाऊं। ऐसे है कि नहीं? मैं नवाब के यहां तभी जाऊंगा जब वो मेरा एहतराम करेगा। तो जब आज कॉमन सेंस ये कह रहा है 1437 हिजरी में कि जहां आप वेलकम नहीं हैं वहां ना जाएं, तो शहजादी तो जानती थी ना कि दरबार में मैं वेलकम नहीं हूं, तो फिर क्यों गई? अगर इसका जवाब सुन लिया तो छतों के उड़ने वाला नारा भी आ जाएगा और सारी दुनिया में आज एक बहुत बड़ा मसला भी हल कर दिया जाएगा। याद रखिए, एक होती है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। 10 जगह रिज का जिक्र आया था थ्योरी वाइज, कोई समझे है या नहीं? तहारत का जिक्र 20 जगह आया था थ्योरी वाइज। दुनिया को चादर ततहीर के बाद तहारत के मिस्ताक तो मिल गए, अगर बीबी न जाती तो रिज का मिस्ताक कहां से मिलता? बड़ी मेहरबानी, सलामत। फ़िअलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमत। किसी भी वाइज का कोई एक्शन विजडम से खाली नहीं होता। दुनिया को पता चल गया कि तहारत वाले कौन है, रिजस वाले। अपने किरदार को पाक रखिए, अपने अजसाद को पाक रखिए, अपनी रूहों को पाक रखिए, अपने माहौल को पाक रखिए, अपने घरों को पाक रखिए, खुद को पाक रखिए, औलादों को पाक रखिए, इसलिए कि हम आए तत्हीर वालों के गुलाम और कनीज़े हैं। कल मैंने अर्ज किया था कि बीबी 3.5 घंटे दरबार में खड़ी रही। जिन इमाम के साथ आज शब मंसूब है उन इमाम का भी एक जुमला सुन लीजिए। वो इमाम जब फदक वापस हुआ ना पार्शल, तो ये खुशी का मौका था। खुशी का मौका है ना कि मीरास वापस आ गई, कुछ तो आ गई, तो इमाम को मुस्कुराना चाहिए था। इमाम रो पड़े। बस इससे आगे रिवायत नहीं। हमारे उस्ताद थे नजर कुंभ में, वो फरमाते थे कि इमाम रोए क्यों? इमाम को अपनी दादी का शिकस्त पहलू याद आ गया कि मीरास तो मिल गई, मोहसिन तो नहीं आएगा। मीरास तो मिल गई, टूटा हुआ हाथ तो नहीं जुड़ेगा। मीरास तो मिल गई, वो रिब्स तो रिकवर नहीं होगी। अल्लाह अकबर। बीबी जब 3.5 घंटे इंशाअल्लाह बलागत फातिमा पर जुमा के दिन तकरीर आ रही है, 3.5 घंटे जब खुतबा देने के बाद बीबी घर तशरीफ लाई तो सल्लत रकातें 2 रकत नमाज पढ़ी। ये मुझे मालूम नहीं कि बैठ के पढ़ी है या खड़े होके पढ़ी। बस इतना लिखा है सल्लत रकातें। सजादे पे बैठकर, मुसल्ले पे बैठकर बीबी रो रही थी कि सैयदा ज़ैनब आई, 5.5 साल का सिन्न मुबारक है। ये सिर्फ असबाब गिरिया के लिए है
کوئی غلط فہمی میں نہ جائے کہ بی بی زینب کو علم نہ تھا. بس طویل زحمت نہیں، 2 جملے آج کہنے. بی بی کہتی ہے یا ایتھا الضعیفۃ الباقیہ قومی عن مسند امی، اے میری ماں کے مصلے پہ بیٹھ کے رونے والی سفید سر والی، یہ تو میری ماں فاطمہ کا سجادہ ہے. ایک مرتبہ کہا پہچان زینب میں فاطمہ ہوں. کہا اماں 3.5 گھنٹے میں سر کے بال سفید ہو گئے. فاطمہ کی چیخ نکل گئی. کہا اس کی خبر تجھے شام میں لگے گی. شریف زادیاں مر جاتی ہیں جب درباروں سے خالی پلٹ کے آ جائے. یہی وجہ ہے کہ بی بی کو یاد تھا جب بی بی پلٹ کے آئی ہے عزیزوں اپنی اماں کی قبر پہ 8 ربیع الاول کو گئی تو ایک ہی جملہ کا اماں تو بھی دربار گئی تھی اور میں بھی دربار گئی، مگر اماں فرق تھا، تو صحابی کے دربار میں گئی تھی، میں شرابی کے دربار سے زندہ پلٹ آئی. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.